نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں یعنی تابعی، اور پھر وہ لوگ جو ان سے کے بعد ہیں، اور پھر ان زمانوں کے بعد ان لوگوں کا زمانہ آئے گا، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نظر مانیں گے اور اپنی نظر کو پورا نہیں کریں گے، ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو بغیر ضرورت کے قسمیں کھائیں گے حالانکہ ان کو قسم نہیں دلائی جائے گی۔ بخاری اور مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ قرن زمانے کو کہتے ہیں، بعضوں نے اس کی مقدار 40 سال، بعضوں نے 80 سال اور بعضوں نے 100 سال مقرر کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی ابتدا زمانہ رسالت سے ہوتی ہے اور اس کا آخر وہ زمانہ ہے جب تک ایک صحابی بھی دنیا میں باقی رہا، یعنی 120 ہجری۔ اس کے بعد پھر دوسرا زمانہ تابعین کا زمانہ 100 ہجری سے 170 ہجری تک، اور اس کے بعد پھر تیسرا زمانہ تبع تابعین کا جو 220 ہجری تک۔ اس کے بعد پھر خیر و برکت کا سلسلہ ختم ہو گیا جو قرن اول یعنی پہلے زمانے میں اور پھر اس سے ملے ہوئے زمانوں میں تھا۔ اس کے بعد پھر عجیب و غریب چیزیں پیدا ہونے لگی، فلاسفہ اور نام نہاد عقلاء نے سر اٹھائے، معتزلہ نے جنم لیا، انہوں نے دین کو مسخ کرنے کا بیڑا اٹھایا، قرآن کو مخلوق کہنے کا فتنہ اٹھا، یعنی اللہ پاک خود خالق ہیں، باقی سب مخلوق، لیکن قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، قرآن مخلوق نہیں۔ اور پھر اس کے بعد حدیث میں موٹاپے کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی موٹاپا پیدا ہوگا، یہ اس بات سے کنایا ہے کہ دینی معاملات اور احکام شریعت کی وجہ آوری میں وہ لوگ غفلت سے کام لیں گے۔ اور اس بات کو موٹاپے سے تعبیر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ موٹے لوگ سست و قائل ہوتے ہیں، محنت و مشقت سے جی چراتے ہیں، اپنے آپ کو محنت کے عادی نہیں کرتے، ان کا زیادہ تر وقت جو ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے اور پھر آرام کے ساتھ اپنے بستروں پر پڑے رہنے تک محدود رہتا ہے۔ تو ہمیں حکمت کے ساتھ کام لینا چاہیے، حکمت کو ایک گمشدہ لعل سمجھو، جہاں بھی پاؤ اسے اپنا مال سمجھو۔ اللہ پاک ہمیں امانت داری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں جھوٹ سے بچائیں، وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حدیث سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔